अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों ये स्टोरी हमें अरशद ने इस्लामाबाद से भेजी है। तो चलिए सुनते हैं अरशद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम अरशद है और मैं पेशे के लिहाज से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 10 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। शहर और इसके आसपास की हर सड़क पर सफ़र किया है, लेकिन जो कुछ उस मनहूस रात में मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं कभी भी तैयार ना था। आधी रात का वक्त था। मैं एक गांव में सवारी छोड़कर वापस आ रहा था। पहाड़ी रास्ता सुनसान था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस मेरी गाड़ी की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद की मध्यम रोशनी दरख्तों के साए लंबे कर रही थी, जैसे वो मेरे रास्ते में खड़े हों। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा ये तो मामूली रास्ता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं गलत था। फिर रास्ते में एक साइन बोर्ड नज़र आया जिस पर एक नज़दीकी शॉर्टकट का निशान था। मैंने पहले कभी ये साइन नहीं देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये रास्ता करीब है तो इसे आजमाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इस सड़क पर मुड़ा, रास्ता तंग से तंग होता गया और दरख्त मज़ीद करीब आ गए, जैसे वो मुझे जकड़ रहे हों। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी और मेरे बदन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। फिर अचानक रेडियो से शोर आने लगा, हालांकि मैंने इसे बंद कर रखा था। ये पहला इशारा था कि मैं ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और मेरा सांस अटक गया। एक स्याह लंबा साया पिछली सीट पर बैठा नजर आया। मैंने झटके से ब्रेक लगाई और पलट कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने खुद को समझाया कि ये महज मेरा वहम है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं अब अकेला न था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर हूँ, जैसे गाड़ी कहीं जा ही नहीं रही। तमाम दरख्तों की शाखें गैर फितरी तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे वो मुझे पकड़ना चाह रही हों। फिर हवा में किसी की सरगोशियाँ करने की आवाज़ें गूंजने लगी, एक ऐसी ज़ुबान में जो मैं नहीं जानता था। एकदम से फ़िज़ा ठंडी हो गई और मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। साए मेरी गाड़ी के गिर्द नाच रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। मैं जान गया था कि मैं किसी और दुनिया में दाखिल हो चुका हूँ। फिर वो नज़र आई, एक औरत सफ़ेद लिबास में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इसके लंबे स्याह बाल इसके चेहरे को छुपा रहे थे। मैंने ब्रेक दबाई, लेकिन मेरे पाँव कांप रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी बढ़ाकर इसे नज़रअंदाज कर दूं। आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा ऊपर उठा और मैंने देखा इसकी आंखें खाली और बिल्कुल स्याह थीं। अब मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर इसने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। इसी लम्हे मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। वो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि वो अभी भी मेरी गाड़ी में मौजूद है, जैसे कोई अनजाना वजूद। मेरी गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और स्टीयरिंग आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मुड़ने लगा, जैसे कोई अनदेखे हाथ इसे चला रहे हों। मेरा पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो गया था। गाड़ी एक अनजाने और तारीक रास्ते पर चलने लगी और मैं बेबस था। चारों तरफ सरगोशियाँ मज़ीद बुलंद हो गईं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हों।
میرے سینے پر دباؤ بڑھنے لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر ایک خوفناک چیخ گونجی، چلے جاؤ ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا کہ میں جنات کی بستی میں گھس آیا ہوں۔ میں نے پوری طاقت سے اسٹیئرنگ پر قابو پایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جتنی تیزی سے گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں میری طرف جھک رہی تھیں، سائے میرے گرد ناچ رہے تھے اور میرے ارد گرد کی سرگوشیوں کی آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک وہی سائن بورڈ پھر سے مجھے دوبارہ نظر آیا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً گاڑی مین روڈ کی طرف موڑ دی۔ جیسے ہی میں عام سڑک پر پہنچا، ہر چیز خاموش ہو گئی۔ میں شہر پہنچنے تک مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ جب میں نے آخرکار گاڑی روکی تو ایک بار پھر ریئر ویو مرر میں جھانکا۔ پچھلی سیٹ خالی تھی، لیکن وہاں کچھ اور تھا، ایک لمبا سیاہ بال۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ رات کے اس واقعے کے بعد میں نے وہ راستہ کبھی اختیار نہیں کیا۔ آج بھی جب میں اس پہاڑی علاقے کے قریب سے گزرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں، وہی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی، اور میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، کچھ راستے زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ میں اس رات بڑی مشکل سے گھر پہنچا، لیکن میرے اندر کا خوف تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی اور بدن پسینے میں شرابور۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر خوب اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے جلی اور پھر بند ہو گئی۔ پھر میرے ذہن میں وہی سرگوشیاں گونجنے لگیں جو میں نے اس منحوس راستے میں سنی تھی۔ میں نے اپنی موبائل کی ٹارچ جلائی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیوی اور بچے گہری نیند میں تھے، لیکن میں نہیں سو پا رہا تھا۔ جیسے ہی میں بستر پر بیٹھا، کھڑکی سے کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں سن کر میرا پورا جسم جم سا گیا۔ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردے ہلنے لگے، حالانکہ ہوا کا کوئی جھونکا تک نہ تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پردہ اٹھایا، لیکن باہر کچھ نہ تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور درود شریف پڑھنے لگا۔ تبھی میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن پھر بھی میں نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ لیکن وہ احساس جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں پسینے میں شرابور تھا اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، مگر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ پھر اچانک بچوں کے کمرے سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے وہاں پہنچا اور دیکھا کہ دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے دروازہ کھولا، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے بیٹے کے بستر کے کنارے کوئی بیٹھا تھا، بس ایک دھندلا سا سایہ۔ جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا، وہ سایہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تب جا کر مجھے سکون ملا۔ پھر اگلی صبح میں وہیں پہنچا جہاں میں نے رات ٹیکسی کو کھڑا کیا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے میں نے واپس جا کر گاڑی دیکھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ پچھلی سیٹ پر مٹی کے نشانات تھے، جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو اور گاڑی میں داخل ہوتے وقت اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گیا ہو، مگر یہ نشان عام نہ تھے، یہ انسانی پاؤں جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ سیٹ پر وہی سیاہ لمبے بال اب بھی موجود تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا اور سڑک پر پھینک دیا۔ میرے ذہن میں وہ منحوس رات کا ہر لمحہ تازہ ہو گیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ صرف ایک خواب نہ تھا، وہ حقیقت تھی، اور شاید وہ مخلوق اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً قریبی مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری بات بتائی۔ وہ سن کر خاموش ہو گئے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر بولے، بیٹا، وہ جگہ جنات کی بستی تھی، تم وہاں غلطی سے چلے گئے تھے۔ وہ تمہیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہاں جانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے کچھ آیات دی اور کہا کہ روزانہ ان کا ورد کرو۔
میں نے ان کی بات مان لی اور گاڑی پر دم کیا ہوا پانی چھڑک دیا۔ یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے، لیکن آج بھی جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتا ہوں وہی بے چینی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ جگہ آج بھی میرا انتظار کر رہی ہو۔ بعض راتوں میں جب میں تنہا گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، ریئر ویو مرر میں کچھ لمحوں کے لیے وہی سایہ نظر آتا ہے۔ میں فوراً نظر ہٹا لیتا ہوں اور زور زور سے کلمہ پڑھتا ہوں، جس سے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس طرح کے انجان اور سنسان ویران راستوں پر خاص طور پر رات کے وقت سفر کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔